ہے جو سیدھے جنت میں چلا گیا اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد کے زمانے کی بات ہے جب لوگ اس زمانے سے واقف نہیں تھے، اکثر لوگ دنیا سے جا چکے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت محمود بن لبید وغیرہ یہ لوگ زندہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کون آدمی ہے وہ۔ کہا کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اسیرم۔ اسیرم قبیلہ بنو عبد الاشحل ایک قبیلہ تھا مدینہ پاک میں۔ وہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان تھا اور رسول اکرم علیہ السلام کے فدائیوں میں، آپ کے جانثاروں میں شامل تھا، اور ہمیشہ قبیلے کے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ہمارا ساتھ دو۔ اس نے ہمیشہ انکار کیا کہ نہیں، میں اسلام نہیں قبول کر سکتا، آپ لوگ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ آخرکار یہ غزوہ احد کا موقع آ گیا اور سارے لوگ، اعلان ہو گیا، سب لوگ پہنچ گئے میدان۔ مدینے سے باہر جنگ ہونی تھی، احد قریب ہی میں احد ہے۔ یہ آدمی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن پتہ نہیں دیکھی جب اللہ تعالیٰ دل میں ایمان کا نور جگاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں تو جل جاتا ہے۔ جب سب لوگ جا چکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی، اور اس کے دل میں بھی آیا کہ نہیں، میں رسول اکرم علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے۔ قبیلے والے مجھے کچھ کہتے رہے، پرواہ نہیں۔ قبیلے کے دباؤ میں نہیں آیا، وہ اپنے خاندان کے دباؤ میں نہیں آیا۔ خاندان نے کہا تو انکار کیا، اور سارے کے سارے لوگ چلے گئے، وہ اکیلا رہ گیا اپنے گھر میں۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ رسول اکرم علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے، چنانچہ وہ پیچھے سے چلا، اور پیچھے سے چلا، اور اس کے بعد اس نے جنگ میں حصہ لیا، کافی حصہ لیا، زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی۔ مسلمان اور ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کرنے لگے کہ ہمارے شہداء کون کون لوگ ہیں، خبر گیری کریں، ان کا زخمی ہیں